ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جی ایک بار پھر ایک انڈین بورن ہرمیت ڈھلون جو ہے ان کو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے لیے جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے. ظاہری گال ہے چندی گڑھ سے تعلق ہے تو شی ہیز دیٹ پنجابی وہ انسیسٹرز ہیں ان کے، اور وہاں سے موو کرنا، اپنی سپیس بنانا امریکی سسٹم کے اندر بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اصل ہیروز ہیں. واٹ اباؤٹ انڈینز؟ اگر ہم انڈینز کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دیش میں رہے، ان کا نام ضرور ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ کرش اروڑا 10 سال کا محض صرف ایک بچہ ہے جس نے آئنسٹائن اور ہاکنگ کے آئی کیو لیول کو بیٹ کر دیا. ایسا پہلی بار میں سن رہی ہوں. انڈینز میں اتنا ٹیلنٹ کیوں ہے؟ میں نے تو جو فرینکلی اسپیکنگ میں نے تو جو کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، موٹیویشن دیکھی ہے، میں ان میں انڈینز کے اندر میں نے پاکستانیوں کے اندر نہیں دیکھی. پاکستانی مسلمانوں کا دماغ جنگوں سے باہر ہی نہیں نکلتا، کافروں کو مارنے سے باہر ہی نہیں نکلتا. یہ کیا سائنس میں آگے جائیں گے؟ ایک ریسرچ ہو جاتی ہے، وہ ڈارون کی تھیوری پڑھانے پر بیچارے استاد کو، بیچارے ٹیچر کو مار مار کے انہوں نے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو کسی کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں. بھائی ہم یہ جو سپیس ہے نا، لوگوں کو سپیس دو، جو وہ رہنا چاہتے ہیں ان کو رہنے دیں. انڈینز جو ہیں اس میں بہت آگے ہیں، اپنی ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں، سمجھداری میں بہت آگے ہیں، اور جس طرح سے وہ اپنے آپ کی یعنی اپنی خود کی وہ ایک پروجیکشن کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ایک انڈین جو ہے وہ امریکہ کے الیکشن لاز کو ٹھیک کرے گی. ایک انڈین، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، جو ریکمنڈیشنز ٹرمپ کو وہ دے گی، ان ریکمنڈیشنز کے اوپر ٹرمپ امریکہ کے الیکشن لا چینج کرے گا. وہ لوگ اسپیس میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اسپیس سائنسز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو آفیشیل لیول پر بول دیا جاتا ہے چاند تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے کیوں پاپڑ بیلنے؟ مطلب واٹ دا ہیل. نمسکار دوستوں، ہرمیت کے ڈھلون، این انڈین اوریجن امریکن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اسسٹنٹ اٹارنی آف جنرل چنا ہے. اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کیبنٹ میں وویک راماسوامی، کاش پٹیل، تلسی گبراٹ، جے بٹاچاریہ جیسے کئی انڈینز کو ہائی رینک میں رکھا ہے. اینڈ دس ریئلی شوز کہ امریکہ میں انڈینز کی کتنی ویلیو ہے. آج امریکہ کے ہر بڑے سے بڑے کمپنی کا سی ای او بھی انڈین ہے، اینڈ اسی لیے جب بھی پی ایم مودی امریکہ جاتے ہیں، وہاں کے انڈین ڈسپورا پی ایم مودی کا بھویہ سواگت کرتے ہیں. دوسری طرف کرش اروڑا، این انڈین برٹش بوائے جو کیول 10 سال کے ہیں، اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے جب ایک نیوز سامنے آئی جس میں ان کا آئی کیو اسکور 162 تھا، which is more than Albert Einstein and Stephen Hawking. اور کہا جاتا ہے اس بچے نے کیول 6 مہینے میں پیانو سیکھ کر ایک نیا اتہاس رچ دیا تھا. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، پریزیڈنٹ الیکٹ کہنا چاہیے، ظاہری بات ہے، he has not taken the oath for the second term but he is president elect. اور انہوں نے ہرمیت ڈھلون کو اپنا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اپوائنٹ کیا ہے. وہ ہی از ون آف دا ٹاپ الیکشن لائرس ہیں امریکہ کے اندر. دا کوشچن جو مجھے نظر آتا ہے کہ چندی گڑھ میں پیدا ہوئی، اٹ مینز پنجابی بیک گراؤنڈ، آلموسٹ جاٹ، ٹھیک ہے. ڈھلون جو ہے، میں بتاتا چلوں، از اے جاٹ کاسٹ. جیسے میں چیمہ ہوں تو میں بھی جاٹ ہوں، اور ہم پنجابی میں جٹ کہتے ہیں، یہاں پہ انڈیا میں بھی جٹ کہتے ہیں، لیکن آئی تھنک جو اردو میں پڑھنے لکھے ہیں وہ ہمیں جاٹ بولتے ہیں. سو جو ڈھلون ہے چیز جاٹ، اور ظاہری گال ہے چندی گڑھ سے تعلق ہے تو شی ہیز دیٹ پنجابی وہ انسیسٹرز ہیں ان کے، اور وہاں سے موو کرنا، اپنی سپیس بنانا امریکی سسٹم کے اندر بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اصل ہیروز ہیں. بھلے وویک راماسوامی ہو، بھلے کاش پٹیل ہو، بھلے ہرمیت ڈھلون ہو، بھلے جے بٹاچاریہ ہو، بھلے جو ہے وہ تلسی گیبرٹ ہو، یہ اصل ہیروز ہیں کسی بھی ملک کے اندر، جنہوں نے جا کے وہاں پہ اسپیس پیدا کی، اسپیس پیدا کر کے اپنا جو جسے کہتے ہیں نا اپنا نام بنایا، نام بنا کے آج وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن میں سامنے آ گئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو ظاہری بات ہے پک کیا ہے ایز اے الیکشن لائر. کیوں الیکشن لائر جو ہے وہ کیا گیا ہے؟ جسے وہ کہتے ہیں نا
یہ جو ریفارمز کرنے جا رہے ہیں, وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا لیگل ووٹس آر کاؤنٹڈ, تو وہ بیسیکلی شی از گوئنگ ٹو برنگ اپ دس تھنگ, وہ ظاہری کی بات ہے سارا سسٹم چینج کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو اگر چندی گڑھ کی پیدا جو خاتون ہے امریکہ میں جا کے اس پوزیشن پہ جا سکتی ہے, تو کیا لاہور, اسلام آباد, کراچی بورن نہیں بندے جا کے امریکہ میں اسپیس بنا سکتے؟ یہ ہمیں پتہ نہیں کب ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اپنی وہ جو نیشنلزم ہے نا, سینس آف نیشنلزم, میرا نہیں خیال کہ پاکستانیوں نے یا پاکستان نے 1947 کے بعد وہ ایک سینس رکھی ہو اپنے اندر کہ نہیں یار جو بھی ہو جیسے بھی ہو ہمیں پکڑنا ہے, ہمیں اپنی قوم کو ملک کو اٹھانا ہے. ہم نے نہیں اس چیز کو دیکھا جی, پتہ نہیں کیوں ساڈا کی دماغ نہیں کام کرتا, ہمارے لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں ہے, ہم پتہ نہیں کیوں اس میں آ گئے ہیں کہ نہیں جیسے تیسے جو بھی ہے نا, ہم پتہ نہیں کیوں اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر بیٹھے کہ نہیں جی ہمیں ہمارے اپنے لوگوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے, اپنے لوگ نہیں تو ہمیں بچانا ہے, لوگ ہوں گے وہاں پہ, اینڈ دین انسپریشن ہوتی ہے یار, سچی بات ہے, میں تو اس کو انسپریشن سمجھتا ہوں. دا مومنٹ آپ کے اندر یہ انسپریشن آتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں یار, آپ کے لوگ خوش ہوتے ہیں, لوگ ان کے اندر آتا ہے کہ اب میں جب دیکھتا ہوں کہ ہرمیت ڈھلوں جو ہے اسپیس بنا گئی ہے, تو میں سمجھوں گا کہ یار ہر پاکستانی کو, ہر انڈین کے لیے اسپیس تو موجود ہے. اٹ مینس اف یو آر ورکنگ, یو ہیو این آئیڈیالوجی, یو آر کمیٹڈ, یو آر کلیئر اینڈ یو ہیو اے ڈائریکشن, تو آپ کے سامنے ایک گول سیٹ ہو گیا. سو یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں کہ اب ایک انڈین جو ہے وہ امریکہ کے الیکشن لاز کو ٹھیک کرے گی. ایک انڈین, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, جو ریکمنڈیشنز ٹرمپ کو وہ دے گی, ان ریکمنڈیشنز کے اوپر ٹرمپ امریکہ کے الیکشن لا چینج کرے گا. تو آ گیا نا, پھر فل سرکل ہو گیا نا, کہ ایک وقت تھا برطانیہ والے یہاں پہ آئے, آج انگلینڈ انڈیا والے برطانیہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو کسی کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں. بھائی ہم یہ جو سپیس ہے نا, لوگوں کو سپیس دو, جو وہ رہنا چاہتے ہیں ان کو رہنے دیں. آپ کو ایگزسٹنس, ڈائلاگ, پلورلزم کی بات کریں, بیکاز یہ جو ہمیں پرابلم ہے نا کہ ہم ہر چیز کو فتح کر لینا چاہتے ہیں. فتح کرنا از ناٹ نیسسری, یو ہیو ٹو ہیو یور اسپیس, اپنی اسپیس رکھنا از امپورٹنٹ. اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ, یہ بہت لمبی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اس کے لیے ڈیڈیکیشن, موٹیویشن اور وہ چیز چاہیے جو ہمارے اندر ابھی نہیں ہے. کیا کہیں گے ہندوز آج پوری دنیا میں اپنی ریسرچ سے, اپنی ایجوکیشن سے نام لگوا رہے, کیا ہندوؤں کے اندر زیادہ شعور ہے اگر ہم بمقابلہ بات کریں مسلمانوں کے؟ دراصل میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم یہاں پہ ہندو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. ایسے نہیں ہے کہ ان کی یہ جو چیز ہے یہ ریلیجن سے آ رہی ہے. جب ہم ہندو کہتے ہیں نا, وہ دراصل ہم ایک اس کو ریلیجن سے جوڑ دیتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اوکے یہ ریلیجن سے چیز نہیں آ رہی, یہ دراصل وہاں سے آ رہی ہے کہ کس طرح سے ان کا براٹ اپ ہوا اور کس انوائرمنٹ میں ہوا ہے. اگر یہاں پہ جو براٹ اپ ہوگا بچوں کا, جہاں پہ کوسچنس کو ویلکم کیا جائے گا, یو نو واٹ, ہماری سوسائٹی میں کوسچنس کو ویلکم نہیں کیا جاتا. اگر ہم ان اسلامک ہے ایگزیکٹلی وہاں پہ فتوے لگ جاتی ہے اور اس کو جو ہے نا اسلام کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اور سوالات کو روک دیا جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہمارا مین فیلئر ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ کوسچنس کو ویلکم کرنا چاہیے, ایون اگر وہ کہیں نہ کہیں پہ ہماری کسی آئیڈیالوجی کو وہ مطلب بیک نہیں بھی کرتے, لیکن پھر بھی ہمیں اس کو مطلب کنسیڈر کرنا چاہیے ایک دفعہ, کیونکہ جب تک کوسچنز نہیں ہوں گے تب تک دماغ مطلب میرے خیال ہے گروتھ نہیں کر پائیں گے. تو کیا یہ چیز ہندوازم کے اندر نہیں ہوتی؟ وہ لوگ کوسچنس کو ویلکم کرتے ہیں, وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں, بیکاز سائنس جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا, کوسچن پوچھنے کا ہی نام ہے. کوسچنس کا لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ بات کریے نا ہندوازم پہ, مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ہندو اور اس سے اسپیسیفائی بھی علیحدہ کر دینا چاہیے. ایون انڈیا اور پاکستان کی بھی جو ایک یہ جو ہے نا ایک رائیولری ہے, اس سے بھی ہٹ کر ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہندو ایسے کر رہے ہیں یا بنگلہ دیشی ایسے کر رہے ہیں یا ویسٹرن ایسے دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑی اگزامپل ویسٹرن ورلڈ ہے, ٹھیک ہے. ویسٹرن ورلڈ کو ہم ایز اے ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایوالو کیا, وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں.